اچھا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں میرے بھائی، اور آپ کو میں بتاؤں مجھے نجی محفلوں میں علیحدہ سے میرے ساتھ سب علماء اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے ہماری کوئی مسجد تھیائی، نہ اس نے کوئی مدرسہ تھیایا، نہ کوئی چندہ تھیایا، تو ٹھیک ہے لگا ہوا ہے تو بھونکتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی رفع دین کر رہا ہے تو پیچھے مارے ہی کھڑا ہے نا، چندہ ہمیں ہی دے گا نا، ہاں ورنہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں جو آپ یہ خطرناک مجھے مشورے دے رہے ہیں مسجدیں بناؤ، تو یہ جناب آپ سوچ نہیں سکتے کتنا یہ وائلنٹ ہوں گے، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مسجدیں ہماری مسجدیں بنیں گی انشاءاللہ۔ صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے، 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا، اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا ان کے لیے آبائی وطن بھی تھا، وطن اصلی بھی تھا، تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا۔ سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے، وہ تواڈے بابیاں نو کسی نے کھنگن نہیں دینا، تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے زیارت کو آتا ہے کھیت مٹی، جھوٹ مار دیو، سب جھوٹ ہے۔ اب ظلم یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا تھا، یہ کس حدیث سے اس نے یہ کہانی نکالی جو فضائل حج میں ڈالی ہے؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کا تو حق ہے نا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ تو کہانی چھوٹی ہے، اس تو بڑی کہانی کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بایزید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا۔ وہ کہتے نہیں، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی، اندروں روح نکل گئی سی۔ کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا۔ اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا۔ دیکھو کہانی کی ڈیوٹی، خواب نہیں بیداری۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نیکسٹ کوشچن علی بھائی، مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی گوشت والا واقعہ جو لکھا ہے وہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پلیز اس کا ریفرنس دے دیں ہمیں۔ خدا آج میرے منہ میں جو کچھ کٹواؤ گے ریفرنس بتا دے۔ کسی حدیث میں نہیں میرے بھائی، کہانی شریف ہے، مثنوی شریف ہے ہی زیادہ تر کہانی شریف ہے، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ فارسی کا قرآن ہے مثنوی۔ انبیاء کی صراحتاً گستاخیاں ہیں اس کے اندر۔ ہاں ذاتی طور پہ اچھی باتیں بھی ہوں گی، اچھی باتیں تو آپ کو گمراہ لوگوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز اے شخصیت پروموٹ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کی تلاش میں نکلے، تو حتیٰ کہ ان کو ایک بندہ مل گیا جس نے کہا جی میرے رب نے گوشت مانگا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں سے، اس نے کہا جی ایک بوٹی یہاں سے کاٹ لیں، اس نے یہ نہ پسند ہے، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں۔ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ، لعنت اللہ۔ یہ نانگے پیر یہ موسیٰ علیہ السلام کو دین سکھائیں گے تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اللہ کا، کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا، اس کو نہیں پتا تھا، اور وہ نانگے نے سکھایا۔ بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نانگوں کے پیچھے لگو، کپڑے کپڑے بھی لا دو۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ بالکل الف ننگے سن، تسی کیوں نہیں ہوندے انہاں دے پیچھے ننگے؟ کہندے انہوں نے شریعت دا قلم اٹھیا سی، کیوں؟ مجذوب سی، شطحیات، بونگیاں، پاگل، قلم اٹھیا سی انہاں تو۔ جس بندے تو قلم ہی اٹھیا ہوا ہے انہوں فالو کر دیو آپ۔ یہ بالکل جھوٹا واقعہ۔ اس طریقے سے ایک واقعہ جی، وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، تجھے نلاؤں دلاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ آپ اللہ کی کوالٹیز انہیں سمجھائیں؟ اللہ کی صفات کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کیا تھا، کروایا تھا؟ اللہ نے۔ تو موسیٰ یہ کام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ کہنا جی اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ بندہ ہی ناراض کرتا ہے۔ باز آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام دی چنڈ نہیں سہ سکتے تسی، بڑیاں چنڈاں پینیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اسرائیل دی آنکھ نکلی ہوئی ہے، بخاری مسلم 2 ہے، تو ہڈیاں بھی اکھاں کرنیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدل داڑے کہ اب بلاؤ نا کیڑا کیڑا میرے سے واقعات بنتا رہا ہے۔ اچھا یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں۔
یہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایتیں اس طرح کی جھوٹی ملتی ہیں. اے تفا پیا نا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دا لگ سمجھ جانی سے. تو اس تو پہلے میری ہلکی جی ہے تفی کھا لو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بنی اسرائیل میں بھی بنی ہوئی تھی کیا جی؟ او یار چھڑ دے بھائی, کہانی لگ رہا ہو, آگے چلو. نیکسٹ کوشچن ہے, بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلا نہیں ہوتا. اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ سر یہ اگر کوئی وظیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے, اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئے. یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے, تو بریلویوں سے کہیں کہ شیخ زکریا کاندلوی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں, فضائل اعمال والے. وہ کہیں گے او تے پاویں جتنے مرضی دفن ہوئے. تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے. بزرگاں پہلے ہی دستا او تھوڑے بزرگ نہیں دس سکتے, میں فارمولہ لکھ کے دیا نا اینج بھی تکتے رہن قیامت تک نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا تو دور دی گل ہے, ریسائٹ نہیں کر سکتے مکینیکل انجینئرنگ دا فارمولہ. پرانیاں گلاں, پرانے بزرگ, پرانے فرقے. ٹھیک ہے, ہوں تو میں نے کہنا 40 میں انہاں دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں, ختم. مانے نا, یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتا سی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں, اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی. اور یا پھر وہ بال جالی ہیں, سارے جالی نکل آن گے, وہ بال نہیں جالی, کہ جالی بھی ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, آپ کی بات جالی ہے. اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی. کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں, کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا, جب الگ ہوئے تیرے تے 295 سی میں لواواں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے. اس کی والی بات منحوس آدمی, اوے منحوس. یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے, منحوس نے تم ہے, تیرا ہے عقیدہ. اگلا سوال ہے علی بھائی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا. آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل اعمال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں. یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل اعمال اتھینٹک بک ہے. وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے, وہ تو ٹرشری بک ہے, اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کتابیں تو یہ ہیں سر, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو فضائل اعمال میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. تو بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں. اگلا سوال ہے علی بھائی, 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کریں. 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا. تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے, اس وجہ سے. سب کہانیاں میرے بھائی, آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے, ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے. تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے, اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ میرے آفس کا کلیگ ہے, انجینئر ہے, الیکٹرانکس میں کی ہے, میرا سب آرڈینیٹ. ایک دن مجھ سے چھٹی لینے آیا, کہتا ہے جی وہ ابا جی کو ڈاکٹروں نے بائی پاس ریکمینڈ کیا ہے, تو لیکن ان کو پتہ چلا ہے فلاں جگہ صادقہ آباد کے پاس کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں تو وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں. میں کہ یار پڑھا لکھا آدمی ہے تو. کہتا جی کیا کریں, ابا جی کے ساتھ مجبوری ہے, جانا ہے. ڈائیووں میں سیٹیں وغیرہ بک کروائیں اور
3-4 दिन के बाद जब वापस आए, मैंने कहा भी क्या बना? कहता ठीक है, होना क्या था? कुछ भी नहीं होना। कहते मेरे अब्बा जी ने कहा, उन्हें पैसे मांग ले 7-8 हज़ार रुपया। तो कहते मेरे अब्बा जी ने कहा कि मैं पैसे ज़रूर दूंगा, लेकिन यह है कि मैं जब 10 कदम वॉक करता हूँ मुझे सांस चढ़ता है, तो मैं इधर ही चेक करूंगा मेरा ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। हाय 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 हाय, इंजीनियर का अब्बा भी थोड़ा बहुत इंजीनियर होता है। तो ऑपरेशन करके फारिग हुआ, वो चला, उसको सांस चढ़ना शुरू हो गया। हमने कहा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, सब जाली है। फिर उसका वो बाईपास उन्होंने करवाया, अल्लाह का शुक्र है मामला ठीक हुए। लेकिन ये प्रैक्टिकली चेक हो गया, इस तरह नहीं कोई बाईपास होता। आप इकरारुल हसन को देखें ना, इस तरह के सारे रूहानी ऑपरेशन करने वाले बाबों को नंगा किया है ना उसने, ये सब कहानी है। ये हमने ये बात बताई है कि आप खतना करवा के बताएं इनसे, और खून नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रूहानी ऑपरेशन में खून नहीं निकलता।